تو اس شخص کی، اس ہستی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو مجسم وسوسہ ہو، جس کا شغل ہی وسوسہ کرنا ہے، گویا کہ اس کا نام ہی رکھ دیا گیا، اسم کے طور پر لے آیا گیا وسواس۔ اور ایک یہ ہے کہ اس سے قبل ذو مضاف جو ہے اس کو محذوف ماننا پڑے گا، ذو الوسواس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر ذی الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ تو یہاں پر گویا کہ فرض کرنا پڑے گا کہ ذو کا لفظ محذوف ہے۔ خناس کیا ہے؟ خنس کہتے ہیں دبے پاؤں پیچھے ہٹ جانا، بلکہ اس کے ساتھ الٹے پاؤں۔ آپ آگے بڑھے، کہیں جھانکا آپ نے، کہیں خطرہ نظر آیا تو آپ الٹے پاؤں اور دبے پاؤں بغیر آہٹ کے واپس ہٹ گئے، یہ خنس ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ تکویر میں آیا ہے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس۔ ستارے ہیں، آگے بڑھتے ہیں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، پیچھے کو ہٹ جاتے ہیں، دبک جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ان کی قسم کھائی گئی ہے، ان کی شہادت پیش کی گئی ہے۔ الوسواس الخناس یہاں پر اس شیطان لعین اور شیطان رجیم کے لیے گویا کہ یہ اسم معرفہ کی شکل میں آیا، وہ ہستی، وہ ذات جس کا کام ہی وسوسہ اندازی ہے، جس کا مشن ہی وسوسہ اندازی ہے، جس کی زندگی کا مقصود ہی یہ ہے۔ اس لیے کہ وہ شیطان لعین جس کے ساتھ جو معاملہ حضرت آدم کا اور اس کا ہوا، قرآن مجید میں 7 جگہ پر آیا ہے۔ اس مضمون کی اہمیت کا آپ اندازہ کیجیے۔ ایک ہی واقعہ آدم و ابلیس کے مابین جو بھی ماجرا ہوا 7 صورتوں میں قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، سورہ اعراف میں ہے، سورہ ہجر میں ہے، بنی اسرائیل میں ہے، سورہ کہف میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ صاد میں ہے، 7 جگہ۔ وہ یہی تھا، وہ تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ تکبر، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، میں نہیں جھکوں گا، اس لیے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے گارے سے۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، انکار کیا۔ کہیں لفظ ابا آتا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس شد و مت کے ساتھ آیا ہے قرآن مجید میں کہ ملائکہ کے بارے میں کہیں شبہ نہ ہو جائے کہ ان میں سے کسی نے بھی سجدہ کرنے سے انکار کیا ہو۔ چنانچہ ایک مقام پر تکرار کے ساتھ اور شدت جو ہے اس کے لیے دیکھیے کہ آپ کس قدر زور ہے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سجدے میں گر گئے سب کے سب فرشتے، کل کے کل ان میں کے، اور سب کے سب جمع ہو کر 3 مرتبہ، کوئی اشتباہ نہ رہ جائے۔ ہاں وہ ایک جنات میں سے، اس میں بھی چونکہ اشتباہ ہو جاتا ہے، بقیہ 6 مقامات پر اشتباہ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ بھی کوئی فرشتوں میں سے تو نہیں تھا، بتا دیا گیا کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ سورہ کہف میں اس وسوسے کو بھی ختم کر دیا گیا، بات واضح کر دی گئی وہ جنات میں سے تھا۔ لیکن اپنے علم، اپنے تقوی، اپنی نیکی، اپنے زہد، اپنی عبادت گزاری، اس کی وجہ سے وہ ملائکہ کے زمرے میں شامل ہو گیا تھا، شریک تھا، اس کا قرب حاصل تھا۔ ویسے بھی چونکہ ملائکہ کا مادہ تخلیق ہے نور، اور جنات کا مادہ تخلیق ہے نار، اور یہ نار اور نور میں بڑا فرق ہے، آگ کے اندر روشنی ہے، یہ دونوں ہی چیزیں تو بیک وقت ہمیں سورج سے مل رہی ہیں، حرارت بھی مل رہی ہے اور ہمیں روشنی بھی مل رہی ہے، یہ ریڈیشن جو ہے اس کے دونوں چیزیں موجود ہیں، تو ان میں قرب بھی ہے۔ اس قرب کی وجہ سے بھی ہمارا معاملہ، چونکہ ہمارا مادہ تخلیق مٹی ہے، ہم اس عالم ارضی سے ہمارا حیولہ تیار ہوا ہے، اگرچہ اس میں پھر وہ روح پھونکی ہے اللہ نے، جس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اسے اللہ اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھونک دیا میں نے اس میں اپنی روح میں سے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہمارا یہ حیولہ جو ہے یہ تو اس مٹی کا بنا ہوا ہے، اس لیے ہمارا معاملہ ذرا دوری کا ہے، کثافت کا ہے۔ البتہ جنات جو ہے جو آگ سے بنائے گئے، مِن مَارِجٍ مِن نار، اور قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ اپنی تخلیق میں ہم سے متقدم ہے، ہم سے پہلے بنائے گئے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، یہ آدم کی تخلیق سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کر دیا تھا آگ کی لپٹ سے۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ ان جنات میں سے ایک جن عزازیل وہ ہے کہ جو اپنے علم اور اپنے اس تقوی اور اپنے زہد اور اپنی عبادت گزاری کی بنا پر ملائکہ سے قرب حاصل کر چکا تھا، انہی کے ساتھ سمجھا جا رہا تھا، اس نے وہ اپنے استکبار کی بنا پر
اس نے انکار کیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کی بنا پر اسے دھتکارا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اب تم نکل جاؤ، ہماری رحمت کے تم مستحق نہیں رہے، تو اس نے ایک درخواست کی، فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اے اللہ مجھے اب تو مہلت دے اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ سب کے سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ان میں سے اکثریت، اس آدم کی اولاد، آدم کی نسل کی اکثریت تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے، بَلْ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، نہیں پائے گا تو ان میں سے اکثریت کو شکر کرنے والا، تیرے اس احسان کی قدر کرنے والا کہ تو نے آدم کو مسجود ملائک بنایا، تو نے آدم کو خلافت عطا فرمائی، تو نے آدم کو یہ مقام بخشا کہ فرمایا کہ خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وہ مخلوق کے جس میں دونوں عالم جمع ہو گئے، عالم امر اور عالم خلق، وہ صرف ایک ہے اور وہ انسان ہے، اس لیے کہ فرشتے صرف عالم امر کی شے ہیں، جنات صرف عالم خلق کی شے ہیں، بقیہ یہ کل کائنات جو ہے صرف عالم خلق سے تعلق رکھتی ہے۔ صرف ایک ہستی ہے مخلوقات میں سے جس میں یہ دونوں عالم جمع ہوئے، اس لیے کہ ہمارا یہ حیولہ عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے، خاک سے بنا ہے، لیکن ہماری روح وہ کہیں اور کی شے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہیں اور سے آئی ہے، اس عالم سفلی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس عالم علوی سے ہے۔ یہ اس اعتبار سے یہ مجموعہ ہے عالم امر اور عالم خلق کا، اس اعتبار سے نوٹ کیجئے اس کے اندر جو دشمنی پیدا ہوئی، اس نے مہلت مانگی۔ اب اتنے مقامات پر قرآن مجید میں یہ ساری تفصیل موجود ہے، میں نے اس کا ایک خاص سبب سے یہاں ذکر کیا ہے، وہ بعد میں وہ اس کی وجہ جو ہے ظاہر ہو جائے گی۔ الوسواس الخناس، اس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے اصل مراد وہی جس نے کہ مہلت مانگی تھی، اس لیے کہ اللہ نے کہا فَذْهَبْ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، جاؤ تمہیں دے دی گئی، اجازت دے دی گئی، مہلت دے دی گئی، یہ مہلت اس کی عمر طویل کی گئی ہے۔ وہی شیطان عزازیل آج بھی موجود ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ شیاطین جن و انس اور نہیں ہے، بے شمار ہیں، اس کی ذریت بھی ہے، اس کی اپنی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جنات جو ہیں کل کے کل کافر و فاسق نہیں ہے، فاجر نہیں ہے، ان میں مومن بھی ہیں، ان میں مسلم بھی ہیں، اگرچہ ان میں تعداد کم ہے، تکبر زیادہ ہے، اس پہلو سے شیطنت زیادہ ہے، لیکن یہ کہ جیسے کہ سورہ جن میں تفصیل سے آیا ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، یہ مختلف الفاظ آئے ہیں، ہم میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، جنات کی آپس کی گفتگو ہے، ہم میں وہ بھی ہیں جو فرما بردار ہیں، نیک ہیں، ہم میں وہ بھی ہیں کہ جو ظالم ہیں، جو نا انصافی کرنے والے ہیں، پھر یہ کہ شرک کرنے والے ہیں، پھر یہ کہ ہم میں سے ایک بڑا بھی ہے جس نے ہمیں اس غلط راستے پر ڈالا ہے کہ وہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں اس دھوکے میں مبتلا کر دے گا کہ یہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی جو ہے وہ شریک ہیں۔ بہرحال یہ ساری بات سورہ جن میں آ چکی ہے تفصیل کے ساتھ، یہاں نوٹ کیجئے کہ من شر الوسواس الخناس، یہ ترکیب خود بول رہی ہے، یہ شخص معین ہے، یہ ایک ہستی ایک ذات ہے، یہ اس میں معرفہ بن رہا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود اور محبوب اور مقصود و مطلوب حقیقی کی، اس وسوسہ کرنے والے اور پیچھے دبک جانے والے کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اب اس کے ضمن میں وہ حدیث نوٹ کر لیجئے، خناس کی وضاحت ہو جائے گی، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اذا ذکر الانسان ربہ خنسا، جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اگر یہ جیسے کہ وہ فارسی کی کہاوت ہے خانہ خالی دیو رامی گیرد، اگر یہ نہا خانہ قلب، اگر اس میں اللہ کی یاد ہے، یہ معمور ہے ذکر الہی سے، تو شیطان بھاگ جائے گا، کھانا سا دبک جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن فَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ إِلَيْهِ، جب غافل ہوگا، خانہ خالی دیو رامی گیرد، دل خالی ہے اللہ کی یاد سے، اب وہ اس میں وسوسہ کرے گا۔ بلکہ ایک اور روایت جو ہے عبداللہ ابن شقیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس سے، یہ ایک ہم مضمون روایات ہیں جو ابو یعلا لائے ہیں، اس میں تو الفاظ ہیں کہ شیطان اپنی تھوتنی جما کر رکھتا ہے انسان کے دل پر، یا اس کی چونچ، تھوتنی جو ہے یہ کتے کے منہ کو اور سور کے منہ کے لیے لفظ مستعمل ہوتا ہے، خاص قسم کا، بہت ہی مکروہ شکل، تو وہ جو تھوتنی ہے وہ انسان کے دل کے اوپر جما کر رکھتا ہے، اگر تو اللہ کا وہ کی یاد کرتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، دبک جاتا ہے، خانہ سا،
الٹے پاؤں، لیکن اگر غافل ہوتا ہے تو وہ چونچ اپنی جو ہے چبھو دیتا ہے انسان کے دل میں، یا اپنی تھوتنی وہاں رکھ کر پھونکے مارنی شروع کرتا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو بدی پر مجبور کر سکے، یہ اختیار اسے نہیں دیا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں، کوئی قدرت حاصل نہیں کہ تم جو چاہو کر لو اور جدھر چاہو موڑ دو۔ تم انہیں ترغیب دلا سکتے ہو، تم انہیں سبز باغ دکھا سکتے ہو، تم انہیں جدھر چاہو ورگلانے کی کوشش کر سکتے ہو، دھوکے دے سکتے ہو، فریب دے سکتے ہو، دنیا کو مزین کر کے دکھا سکتے ہو، شہوات نفسانی کو مشتعل کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن تمہارا اختیار نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو انسان میں بارود ہے وہ تو ہے ہمارے اندر، اگر ہمارے اندر وہ روح ربانی ہے تو ہمارا یہ حیوانی وجود جو ہے اس میں وہ اینیمل انسٹنکٹس موجود ہیں، اس میں وہ ساری جبلتیں، حیوانی جبلتیں، اڈ لیبیڈو، وہ جو فرائڈ کے الفاظ ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں، گویا کہ بارود تو ہمارے اندر ہے۔ اسی لیے آیا ہے سورہ ابراہیم میں کہ جب شیطان کو ملامت کریں گے قیامت کے دن جو اس کے پیروکار تھے تو وہ کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، میں نے تمہیں صرف بلایا تھا، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، میں نے کہا ادھر آ جاؤ، تم آ گئے، میرا کوئی اختیار تو تم پر نہیں تھا، تم چاہتے تو میری دعوت کو قبول نہ کرتے، میری پکار پر لبیک نہ کہتے۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ کو۔ وہ نفس کیا ہے؟ لُومُوا أَنفُسَكُمْ، تمہارے اپنے نفوس، تمہاری اپنی جانیں، تمہارا اپنا نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، تمہارے اینیمل انسٹنکٹس، تمہاری اڈ، تمہاری لیبیڈو، یہ تو تمہارے اندر تھی، بارود موجود ہے، صرف چنگاری ڈال کر۔ مجھے وہ یاد آیا ہے، کولوکیل زبان کا محاورہ ہے اردو کا، یہ ادبی زبان کا، لٹریری لینگویج کا تو نہیں ہے، کہ بھس میں چنگاری ڈال کر اور جمال و دور کھڑی۔ یہی اس شیطان کا معاملہ ہے کہ اس میں چنگاری وہ ڈالتا ہے، بارود انسان کا اپنا ہے، اس کے حیوانی شہوات، داعیات، محرکات نفس، وہ سب اس کے اندر موجود ہیں، البتہ ان میں اشتعال پیدا کرتا ہے شیطان اپنے وسوسے سے۔ من شر الوسواس الخناس۔ اب جو آخری آیت آ رہی ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، تو بات واضح ہو گئی، لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے، پھونکے مارتا ہے، اپنی تھوتنی ٹکاتا ہے، ذکر کرتا ہے انسان، اگر اس کا دل جو ہے نہا خانہ قلب معمور ہے ذکر الہی سے، اللہ کی یاد سے، تو پھر وہ پیچھے ہٹتا ہے، بھاگ جاتا ہے، دبک جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، جہاں غافل دیکھتا ہے اور اس کو وہ بہکاتا ہے۔ من الجنۃ والناس، سورۃ الناس کا جو یہ آخری ٹکڑا ہے یا آخری آیت ہے، یہ مشکلات القرآن میں سے ہے، اگرچہ ہمارے ہاں جو متداول تفاسیر ہیں اس میں ایک ہی مفہوم ان کا عام ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں دو رائیں موجود ہیں، اور میں اس کے ضمن میں چاہتا ہوں ذرا قدر تفصیل میں جانا، اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک خاص مسئلہ متعلق ہے جو میں آخر میں بیان کروں گا۔ من الجنۃ والناس، اب یہ بیان ہے کسی شے کا، کس کا بیان ہے؟ جو اکثریت کی رائے ہے اور جو معروف ہے، مشہور ہے، اور ہماری متداول جتنے بھی تفاسیر ہیں یا تراجم ہیں، مختصر حواشی ہیں، ان میں یہی رائے بیان کی گئی ہے، وہ تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے الذی یوسوس، اس کی یہ تشریح ہو رہی ہے جو وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور وسوسہ اندازی کرنے والے جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، یعنی شیاطین جن و انس۔ شیاطین جن و انس کا ثبوت قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سورہ انعام میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا کر کھڑے کر دیے شیاطین، انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی، اور یہ شیاطین جن و انس ان کا گٹھ جوڑ ہے، یہ در حقیقت انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وسوسہ اندازی کرنے کے لیے آپس میں تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، یہاں وہ لفظ وحی بھی آ گیا وسوسے کے لیے، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، دھوکے کی باتیں، ملمے کی باتیں، ایک دوسرے کو وہ وسوسہ اندازی اور وحی الاعلام بالخفاء والسرعہ اس کے ذریعے سے کرتے رہتے ہیں تاکہ انسانوں کی گمراہی کا سبب بنے۔ اور یہ کس لیے کرتے ہیں ہم؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ نبی اور نبی کے ساتھیوں کے لیے ابتلا ہو، امتحان ہو، آزمائش ہو۔
اگر سب چیز آسانی سے چل رہی ہو، کوئی نہ مخالفت ہو، نہ کوئی تکلیف آئے، نہ ابتلا ہو، نہ آزمائش ہو، تو کچے پکے سب جڑے رہیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے جو بھی آئے ہمارے نبی کے ساتھ، کسی بھی داعی حق کے ساتھ، وہ کھرا کھرا آئے، کھوٹا نہ آئے۔ وہی ہوں کہ جو صادق ہوں اور مخلص ہوں، وہی آئیں۔ جو دکھاوے کے لیے ہوں، دودھ پینے والے مجنوں، چھلنیاں لگنی چاہیے کہ وہ چھن جائیں، وہ پیچھے رہ جائیں۔ اور یہ چھلنیاں کیسے لگیں گی؟ آزمائشیں آئیں گی، ابتلا ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، تبھی تو چھلنی لگے گی۔ جو مخلص نہیں ہے وہ رہ جائیں گے، جو مخلص ہیں وہ ان بھٹیوں سے نکل کر آئیں گے، اور ان بھٹیوں سے نکل کر آئیں گے تو ان کا ایمان جو ہے اس کو مزید جلا ہو گئی ہوگی، وہ کندن بن کر نکلیں گے، زر خالص بن کر نکلیں گے۔ یہ ابتلا اور آزمائش کا فلسفہ ہے قرآن مجید میں، خاص طور پر سورہ آل عمران میں بڑی تفصیل سے اور تکرار و اعادہ کے ساتھ اس کی وضاحت ہوئی۔ اب یہ کیسے ہوں گے؟ ابتلائیں کیسے آئیں، آزمائشیں کیسے آئیں؟ جب تک کہ مخالفین نہ ہو، ابو جہل نہ ہو، تو کیسے ٹیسٹ ہوگا کہ کس قدر ثابت قدم ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ کیسے امتحان ہوگا، کیسے ظاہر ہوگا؟ کتنے ثابت قدم ہے یاسر رضی اللہ تعالی عنہ؟ امیہ ابن خلف نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا؟ کتنی استقامت ہے بلال کے اندر، کتنی ہمت ہے، کتنا صبر ہے، کتنا ثبات ہے۔ اس لیے ہم تو خود ہی ہر نبی کے لیے اٹھاتے رہے ہیں دشمن بنا کر شیاطین جن و انس کو، جن کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے، جو مخالفت کرتے ہیں، تاکہ اس مخالفت سے جو آزمائشوں کا، ابتلاعات کا سلسلہ ہو وہ چھلنی بن جائے، اور اس میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو جائے، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جو پاک ہے وہ علیحدہ ہو جائے اور جو ناپاک ہے وہ علیحدہ ہو جائے، جو مخلصین ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں، اور جو منافقین ہیں یا جھوٹ موٹ کے ضعفاء ایسے ہی کسی جذباتی سے کسی تحریک کے تحت آگے آ گئے تھے، ان میں استقامت نہیں تھی، ان میں کوئی فیصلہ نہیں تھا، کوئی عزیمت نہیں تھی، وہ علیحدہ ہو جائے۔ یہ لفظ شیاطین جن و انس قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات میں بھی وہ قوتیں موجود ہیں بدی کی طرف لانے والی، اور انسانوں کے اندر بھی ہیں۔ لیکن ایک رائے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، بات بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید میں چونکہ اس کی نظیر موجود ہے، شیاطین جن و انس، لہذا یہ سمجھنا کہ من الجنت والناس آخری آیت جو ہے یہ در حقیقت تشریح کر رہی ہے الذی یوسوس، اس کا جو فاعل ہے وسوسہ کرنے والا، کون؟ جنات میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی۔ یہ تفسیر تو وہ ہے جو متداول ہے، معروف ہے، عام ہے، مقبول ہے۔ لیکن یہ کہ میرے ذہن میں اس پر کوئی اشکال تھا، اور اس کی وجہ سے پھر مجھے تحقیق کرنی پڑی، تو میں اپنی اس تحقیق کا جو حاصل ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ دوسری رائے جو ہے چونکہ میرا ذاتی رجحان اس کی طرف ہے، اسی لیے میں اس کو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ الناس ہی کی شرح ہو رہی ہے یہ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ اندازی کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں، اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، من الجنت والناس۔ یہ چونکہ قرب بھی ہے، الناس کی شرح ہی مزید ہو رہی ہے من الجنت والناس سے۔ اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ لفظ مشترک ہے، فی صدور الناس وہی لفظ جو ہے، اب اسی کی تقسیم اگر دو حصوں میں ہو جائے کہ یہ ناس کے لفظ کے اندر ناس بھی موجود ہے انسان، اور یہ کہ جنات بھی موجود ہیں، تو بظاہر اس پر اعتراض جو ہے قوی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ قول کس نے اختیار کیا ہے؟ امام فرا کا قول ہے، یہ کسی معمولی شخص کا نہیں ہے۔ لغت کے امام وہ بھی ہیں، لغت کے نحو کے امام ہیں، اور اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پھر امام راضی نے بھی یہ جوابات نقل کیے ہیں، صاحب روح المعانی نے بھی جوابات نقل کیے ہیں۔ یعنی اتنا تو اس معاملے کو سب نے قابل اعتنا سمجھا ہے، قابل توجہ سمجھا ہے کہ ان تمام مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو لوگ صرف اردو تفاسیر پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ ان کے سامنے وہی چیزیں آتی ہیں کہ جو ہمارے اس دور کے جو مفسرین ہیں، جو انہوں نے ترجیح جو جس شے کو دی قبول کر لیا، وہ عام ہو گئی۔ دوسری شے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سرے سے اس کا وجود ممکن ہی نہیں، جس کی ایک بڑی مثال میں بارہا دیتا رہا ہوں کہ جہاں سورہ بقرہ میں جہاں احکام صوم آئے ہیں، اس کے ضمن میں ایک رائے جو ہے وہ بار بار آتی رہی کہ وہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت پہلے بھی آیا اور اس کے بعد بھی آیا، دونوں احکام آئے، دونوں میں کچھ رعایتیں بھی آئیں، تو سمجھا یہ گیا کہ وہ صوم رمضان سے متعلق ہیں۔ مجھے اشکال تھا اپنے زمانے طالب علمی سے، میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، تب بھی یہ طبیعت کو بات قبول نہیں ہو رہی تھی کہ ایسی تکرار، رمضان کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
لیکن یہ کہ اس سے پہلے جو صوم کا ذکر ہو رہا ہے، اور لفظ معدودات گنتی کے چند دن، یہ صوم رمضان سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ لغت میں بھی معدودات جو ہے وہ جمع قلت ہے، زیادہ سے زیادہ 9 پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، جبکہ رمضان مبارک کے تو کم سے کم روزے 29 ہوں گے، اگر 30 نہیں تو 29 تو ہیں۔ اشکال تھا، لیکن یہ کہ اس وقت اس زمانے میں عربی تفاسیر تک رسائی نہیں تھی، اردو کی جتنی بھی تفاسیر، تراجم، حواشی ہیں، ان سب میں ایک ہی بات تھی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند کا ایک رسالہ نکلتا تھا، ماہنامہ، مجھے نہیں معلوم اب بھی جاری ہے، یعنی زندگی، اس میں سید عروج قادری صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا۔ اس مضمون میں تنقید تھی مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ بڑی ہلکی بات کہہ دی ہے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو پہلا حکم ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، یہ صوم رمضان سے متعلق نہیں ہے، بلکہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے قبل حضور نے حکم دیا تھا ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا، یہ آیت اس سے متعلق ہے۔ تو میرے لیے تو یوں سمجھیے کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من، مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ یہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، تو اب میرے لیے تو کسی طرح کے شک و شبے کی اشتباہ کی گنجائش نہ رہی۔ مجھے تو اطمینان حاصل ہو گیا کہ جو مجھے اشکال ہو رہا تھا وہ صحیح تھا۔ بعد میں جب میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سلف میں تو یہ قول کثرت سے موجود ہے، لیکن ہوتے ہوتے بس جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ اب اردو تفاسیر کے اندر تو اکثر و بیشتر حضرات نے جو بھی کچھ چند چیزیں متاخرین کی ہیں وہ سامنے رکھی ہیں، اور اسی سے پھر یہ کہ کچھ اخذ کیا ہے، کچھ اس میں اپنے فکر سے بہرحال اضافہ بھی کیا ہر ایک نے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر وہیں سے تو بعض چیزیں اس طرح نگاہ سے اوجھل ہو گئی ہیں کہ ان کا وجود ہی نہیں رہا، لوگوں کے ذہن تک کے اندر اس کا کوئی شائبہ موجود نہیں۔ اسی کی ایک مثال یہ ہے کہ بڑا مضبوط قول ہے اس میں کہ یہاں پر من الجنت والناس، یہ تقسیم ہے اصل میں الناس ہی کی۔ اس کی دلیل رجال کا لفظ مشترک ہے جنوں پر اور انسانوں پر، یہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ نفر، نفری قرآن میں بھی ہے، نفر من الجن، اور رجال من الجن، انہو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن۔ اور اس کی مثال میں ایک اور دوں گا، اردو میں بھی ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں لوگ، اسی لیے میں نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی 3 آیتوں کا ترجمہ بھی انسان نہیں کیا۔ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کے، نہیں، لوگوں کے رب کے۔ میں نے لفظ جو ہے لوگ استعمال کیا، اور وہ کہ جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود حقیقی ہے، محبوب اصلی ہے۔ لوگ کا لفظ اردو زبان میں بھی اب آپ استعمال کریں گے، مردوں کے لیے بھی آتا ہے، اکثر و بیشتر تو یہ لفظ مردوں کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں، لیکن خواتین کے لیے بھی ہماری زبان کی محدودیت ہے۔ آپ لوگ کہاں جا رہی ہیں؟ حالانکہ لوگ کا لفظ اصلاً جو ہے وہ ہے مردوں کے لیے۔ خواتین بھی اگر اپنی جماعت کے لیے کوئی لفظ کرنا چاہیں گی، ہم جا رہی ہیں، اگر اس کے ساتھ کوئی اور وضاحت اور صراحت کرنا چاہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ کا لفظ، تو لوگ کا لفظ جس طریقے سے کہ عام ہے، مشترک ہے، اسی طریقے سے ناس کا لفظ جو ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ ایک جمعیت کی وضاحت کے لیے، ایک اجتماعیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، لوگ جنوں میں سے، لوگ انسانوں میں سے۔ چنانچہ اسی کی ایک حدیث موجود ہے، اور اس کو امام قلبی بھی لائے ہیں، امام بغوی بھی لائے ہیں، کہ ایک ایسا موقع ہوا کہ کہیں کچھ لوگ اجنبی سے نظر آئے، ان سے پوچھا گیا من القوم، آپ کون سی قوم سے ہیں، یا من انتم، مختلف روایات میں مختلف، آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواباً کہا اناس من الجن، ہم جنوں میں سے کچھ لوگ ہیں۔ اب یہ لوگ کا لفظ دیکھیے یہاں پہ اناس من الجن، حالانکہ لفظ انسان چونکہ آنسا یہ ہے دیکھنا، دکھائی جانے والی مخلوق انسان ہے جو دیکھی جا سکتی ہے، جن اس کو کہتے ہیں کہ جو چھپا ہوا ہو، نظر نہ آتا ہو، لیکن جنات کو یہ طاقت حاصل ہے، وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، وہ حیوانات کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، جیسے ملائکہ کو یہ قوت حاصل ہے، وہ انسانی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام طور پر صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، اور جو حدیث جبرائیل ام السنہ جسے کہا گیا ہے، اس میں تو حضرت جبرائیل کا انسانی شکل میں آنا ہی تو بیان ہوا ہے۔ تو فرشتہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے، جن انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے، جن کوئی اور حیوانی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، اس لیے کہ دونوں کا مادہ تخلیق بہت لطیف ہے، نور لطیف شے ہے،
اور نار بھی لطیف ہے، ہمارے مقابلے میں بہت لطیف شے ہے. ہم ہیں جو جکڑے گئے ہیں، ہمارا تو جو بھی ہیکل بن گیا ہے، جو بھی ہیولہ بن گیا ہے، ادھر سے ادھر ہم نہیں ہو سکتے. لیکن یہ کہ جنات اور ملائکہ ان دونوں میں اس کا امکان موجود ہے. تو اناس کا لفظ جب ان سے پوچھا گیا من انتم من القوم، آپ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے پھر دیکھیے ترجمہ جب آپ کریں گے من القوم، آپ کون لوگ ہیں. اردو کا یہ لفظ لوگ جو میں بار بار استعمال کر رہا ہوں، یہ بالکل کنوے کر رہا ہے اس سینس کو کہ جو یہاں سامنے آ رہا ہے کہ اناس من الجن. تیسری بات امام زمخشری نے اس میں بڑی، وہ چونکہ بہت بڑے امام لغت اور امام نحو ہیں، انہوں نے اس میں ایک نکتہ اور نکالا ہے کہ پہلی آیت میں الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ ناس کا لفظ نہیں ہے بلکہ حقیقتاً ناسی ہے. ناسی نسیان سے بنا ہے، وہ جو وسوسہ کرتا ہے بھولنے والے کے دل میں، بھولنے والے لوگ ناسی، نسیان. اور اس کے لیے دلیل دی ہے انہوں نے، ظاہر بات ہے امام زمخشری ہیں، وہ بات کسی شہادت کے بغیر، استشہاد کے بغیر، دلیل کے بغیر تو نہیں کہتے. چنانچہ سورہ قمر کی آیت ہے یوم یرد الداعی الی شیء نکر، جس دن کے ایک پکارنے والا پکارے گا اس شے کی طرف جو بڑی ناگوار ہوگی، ناخوشگوار ہوگی. پکارنے والا داعی، لیکن داعی نہیں ہے لفظ قرآن میں، داعی. وہ جو عین کا جو یہ ہے، یہ کے بجائے صرف زیر رہ گئی ہے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، لیکن یہ وہاں حذف کر دی گئی، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، صرف زیر رہ گئی ہے. بعین ہی الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کہ جو وسوسہ اندازی کرتا ہے بھولنے والوں کے دلوں کے اندر، بھولنے والے لوگوں کے دلوں میں. اور یہ بھولنے والے کون ہیں؟ جن بھی اور انسان بھی. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جنوں میں نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں، منا الصالحون ومنا دون ذلک، منا المسلمون ومنا القاسطون. نیک بھی ہیں، بھلے بھی ہیں، شیطنت والے بھی ہیں، برے بھی ہیں. انسانوں میں نیک بھی ہیں، انبیاء بھی انسان تھے، اولیاء اللہ انسان ہیں، مومنین صادقین انسان ہیں، منافقین بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں، بدی کی طرف بلانے والے بھی ہیں، بڑے سے بڑے بلانے والے، بڑے سے بڑے داعیان شر انسانوں میں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں ناسی کا لفظ مشترک ہے، جس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ من الجنت والناس ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہے اور جنات میں سے بھی ہے. گویا کہ زمخشری نے بھی اسی قول کو اختیار کیا اور اس کے لیے دلیل جو ہے قرآن مجید سے استشہاد کرتے ہوئے اس کے لیے جو اصل دلیل ہے لغت کی وہ بھی پیش کر دی. جہاں تک میری ذاتی رائے ہے، امام زمخشری نے جو بات فرمائی ہے یقیناً بہت دلچسپ بھی ہے، بڑی وزنی بھی ہے. قرآن مجید سے اس کی شہادت موجود ہے، نظیر موجود ہے. لیکن یہ کہ میرے نزدیک اس کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. ناس کے لفظ کو جو پہلی آیت میں آیا ہے، یعنی آیت نمبر 5 میں، اسے اسی معنی میں لیجئے جس معنی میں کہ ہم لوگ کا لفظ لیتے ہیں. اور اس کے لیے میری سب سے بڑی دلیل جو ہے اس کی طرف توجہ فرمائیے. کیا اللہ صرف انسانوں کا رب ہے یا جنات کا بھی رب ہے؟ کیا اللہ صرف انسانوں کا بادشاہ ہے یا جنات کا بھی بادشاہ ہے؟ کیا اللہ صرف انسانوں کا الہ ہے یا جنات کا بھی الہ ہے؟ یہ اگرچہ قرآن مجید میں جنات کے ساتھ خطاب بہت کم ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہمارا تقریباً اجماعی عقیدہ ہے. یہ بعض حضرات نے تفرد کیا ہے، علیحدہ رائے اختیار کی ہے، لیکن یہ کہ تقریباً اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ نبوت و رسالت جو ہے وہ صرف انسانوں میں رہی ہے، جنات میں نہیں. اسی لیے جنات بھی ایمان لاتے رہے ہیں انسانوں ہی میں سے آنے والے رسولوں پر. حضور پر ایمان لائے اور حضور